السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے، اور میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتی ہوں۔ بے شک اللہ کی مدد کے بغیر نہ تو کسی میں نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے۔ آج کا ہم اپنا لیسن دیکھتے ہیں۔ لاسٹ جو ہم نے لیسن دیکھا تھا وہ ہمارا کاف تک تھا۔ آج ہم اگلے حرف کو دیکھیں گے جو کہ ہے لام۔ لام حرف جو ہے وہ دیکھنے میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے اور پڑھنے میں اس طرح سے پڑھا جاتا ہے، لام۔ اب اس کا ہم قاعدہ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی سمجھنے والی چیز ہے وہ یہ کہ زبان کا جو موٹا کنارہ ہوتا ہے، جب وہ سامنے کے 4 دانت ان کے علاوہ جو 5ویں نمبر پہ دونوں طرف سے دانت ہیں ان میں سے کسی ایک پر لگے تو لام ادا ہوتا ہے۔ مطلب زبان کا موٹا کنارہ سامنے کے 4 دانت کو چھوڑ کر 5ویں دانت پر جب لگے گا تو حرف لام ادا ہوگا، لام لام لام۔ اس میں آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ 4 دانت جو سامنے والے ہیں ان پر زبان کسی طرح بھی ٹچ نہیں ہوگی، بلکہ 4 دانت کے علاوہ جہاں سے 5واں دانت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے وہاں پر زبان کا موٹا کنارہ لگے گا، اسی سے ہی حرف لام ادا ہوگا، لام۔ اب جو ہم نیکسٹ لیٹر دیکھیں گے وہ ہے میم۔ میم جو ہے وہ لکھنے میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے اور پڑھنے میں اس طرح سے پڑھا جاتا ہے، میم۔ یعنی کہ دونوں ہونٹوں کی خشک حصے جب نرمی سے ملتے ہیں تو میم ادا ہوتا ہے، میم میم میم۔ نیکسٹ لیٹر جو ہم دیکھیں گے وہ ہے نون۔ نون جو ہے وہ لکھنے میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے اور پڑھنے میں اس طرح سے پڑھا جاتا ہے، نون۔ اب ہم اس کا قاعدہ دیکھ لیتے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ زبان کے جو پتلے کنارے ہوتے ہیں ان میں سے پتلا کنارہ جب سامنے کے 2 دانتوں کے مسوڑوں یعنی دانت کے اوپر جو گمز جنہیں ہم کہتے ہیں وہ والا ایریا ہوتا ہے، وہاں پہ جب زبان کا پتلا کنارہ ٹچ ہوگا تو حرف نون ادا ہوگا، نون نون نون۔ اب جو ہم نیکسٹ ورڈ دیکھیں گے وہ ہے واؤ، اور واؤ جو ہے وہ لکھنے میں کچھ اس طرح سے ہوتا ہے اور پڑھنے میں اس طرح سے پڑھا جاتا ہے، واؤ۔ اس کو پڑھنے کے لیے جو قاعدہ ہے وہ انتہائی آسان ہے۔ اس میں یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، واؤ واؤ۔ اس میں آپ نے یہ چیز یقینی بنانی ہے کہ آپ کے دونوں ہونٹ جو ہے وہ گول ہو رہے ہوں۔ ہونٹوں کو گول کیے بغیر واؤ ادا نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے ہی آپ دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے تو واؤ کی بالکل صحیح آواز آنے لگے گی، واؤ واؤ۔ اب جو ہم حرف دیکھیں گے وہ ہے ہا، اور اس سے نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ ہے حمزہ۔ ان دونوں کو ہم ایک ساتھ دیکھیں گے کیونکہ ان کا مخرج مطلب ان کے پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ ہا جو ہے وہ لکھنے میں کچھ اس طرح سے آتا ہے اور پڑھنے میں اس طرح پڑھا جاتا ہے، ہا ہا۔ اسی طرح سے حمزہ جو ہے وہ لکھنے میں اس طرح سے آتا ہے اور پڑھنے میں اس طرح سے پڑھا جاتا ہے، حمزہ۔ ان دونوں کا جو مخرج ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے اقصاء الحلق۔ اقصا جو ہے وہ جڑ کو بولتے ہیں، جہاں سے جو ہے حلق کی جو جڑ ہے وہاں سے ہم ان کی آواز کو اٹھائیں گے، اور حمزہ میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جس ہا سے یہ حمزہ شروع ہو رہا ہے اسی ہا پہ ہم نے اس حمزہ کو ختم بھی کرنا ہے۔ اگر آپ حمزہ میں پڑھتے ہیں حمزہ تو وہ بالکل غلط ہو جائے گا کیونکہ وہ ہا دوسرے والا بن جاتا ہے جس کا مخرج بالکل ہی الگ ہے جو ہم پہلے والے لیسنز میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اب جو ہم پڑھیں گے اس حمزہ کو اس حمزہ سے پڑھیں گے جس کا مخرج ہے اقصاء الحلق، یعنی کہ منہ کی جو آواز والی جو ڈبی ہوتی ہے جہاں سے آواز آتی ہے اس والے ایریے سے، حمزہ حمزہ۔ اور اگر ہم اس کو اس ہا سے پڑھیں گے تو ہمارا بالکل غلط ہو جائے گا اور یہ حمزہ صحیح ہے۔ ایسے ہی ہا کا بھی سیم مخرج ہے اقصاء الحلق، ہا ہا ہا۔ اب جو ہم لیٹر دیکھیں گے وہ ہے یا۔
یا، یہ جو حرف ہے یا، یہ لکھنے میں کچھ اس طرح سے آتے ہیں یا، لیکن جب ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ اس طرح سے پڑھا جائے گا یا. اور اس کے جو پڑھنے کا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر تالو سے نرمی سے لگتا ہے تو حرف یا ادا ہوتا ہے. یا یا یا. الحمدللہ اب ہم نے جو ہے اپنے یہ سب حروف مکمل کر لیے ہیں. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں لگتا ہوگا کہ انہیں یہ حروف بہت اچھے سے آتے ہیں یا انہیں صحیح ادا کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ یہ قاعدے کا بنیادی حصہ ہے اس لیے ان کا کروانا بہت ضروری تھا. پر اصل جو قواعد شروع ہونے ہیں وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری لیسن ہوگا، نیکسٹ جو ہماری کلاس ہوگی، اس میں ہم آپ کو تجوید سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہوں گی وہ بہت ہی دلچسپ معلومات ہم آپ کو دیں گے. اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس میں سے کچھ نہ کچھ سمجھ آیا ہوگا. اگر آیا ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب بھی کریں، آگے شیئر بھی کریں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن سکیں اور ہم اس کے لیے مزید معلومات کو آگے شیئر کرنے کے لیے کافی ہو سکیں یہ چیزیں. اور نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ ہم بہت اہم چیزیں سیکھیں گے جو کہ بہت دلچسپ بھی ہوں گی. اس کے لیے آپ ہم سے جڑے رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.